رسول خدا آفتاب ہدایت سلام علیکہ سلام علیکہ رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے ہم سبھی حضرات مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب کبریہ جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلندیوں کا بڑے سے بڑا مقام چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا۔ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتے ہوئے خواب میں آ جاتی ہے، تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک، مجھ کو میری ماں کی میلی اوڑھنی اچھی لگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا، انہیں نہ جھڑکنا، بلکہ ان سے تعظیم کی بات کہنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ آپ نے عرض کیا رسول اللہ بتائیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی جس آدمی سے اس کا والد اگر راضی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اگر جس کا باپ اس سے ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اگلی حدیث ملاحظہ فرمائیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ آقا فرماتے ہیں وہ تیری جنت میں اور تیری دوزخ میں ہیں، یعنی اگر تو نے ان کی خدمت کی تو جنت کا مستحق بن جائے گا، اگر ان کی گستاخی اور نافرمانی کی تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں داخل نہ ہوگا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، شراب نوشی کرنے والا اور احسان جتلانے والا۔ پہلے اسلامی بھائیو ذرا غور کریں، ہم اپنے والدین کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس دنیا میں لوگ بہت ہیں، دوست ہیں، کوئی چچا ہے، کوئی تاؤ ہے، بہت سارے عزیز و اقربا ہیں، لیکن ان تمام میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے بارے میں، والدین کے بارے میں ہی تاکید کیوں کی گئی؟ تو ہماری ذہن کی سطح پر جب یہ سوال ابھرے گا تو ماں کی مہربانیاں، ماں کی محبتیں، ماں کی شفقتیں راستہ روک لیں گے اور ہم سے یہ سوال کرتے ہوئے نظر آئیں گی بیٹا کیا ان باتوں کو بھول گئے ہو جب تمہارا بچپنے کا عالم تھا، سردی کا موسم ہوا کرتا تھا اور تم رات میں بستر پر اگر پیشاب کر دیا کرتے تھے تو میں نے تمہیں سوکھے میں سلایا ہے، میں گیلے میں سوئی ہوں۔ ماں کی مہربانیاں سوال کرتے ہوئے نظر آئیں گی بیٹا جب کھانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا تو ہم نے کسی سے مانگ کر لائے، کچھ بھی کیا لیکن تمہیں ضرور کھلایا،
خود بھوکے رہے لیکن تمہیں کھلایا ہے، تمہیں پلایا ہے، تمہاری خواہشات پوری کی ہیں، تمہاری ضرورتیں پوری کی ہیں۔ جب تم بیمار ہو جایا کرتے تھے تو رات رات بھر ہم تمہاری دیکھ بھال کری بیٹھے رہا کرتے تھے، اور راتوں میں ڈاکٹروں کے مولویوں کے پاس تمہیں لے جایا کرتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب ہمارے دماغ میں یہ سوال آئے گا، ہمارے ذہن کے سطح پر یہ سوال آئے گا آخر باپ کے بارے میں ہی اتنی تاکید کیوں ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو پیارے اسلامی بھائیوں، باپ کی مہربانیاں بھی دامن تھام لیں گی اور ہم سے یہ سوال کریں گی، بیٹا ان باتوں کو کیا نظر انداز کر دو گے؟ ہم نے تمہاری محبت میں اپنے دوستوں کی محبت کو قربان کر دیا، ہم نے تمہاری وجہ سے اپنا شہر چھوڑا، اپنا قصبہ چھوڑا، ہم نے تمہاری وجہ سے لوگوں کی مزدوریاں کی ہے، ہم نے تمہاری وجہ سے لوگوں کے تانے سنے ہیں، ہم نے تمہاری وجہ سے دھوپ میں کڑاکے کی دھوپ میں کام کیا ہے، اپنا پسینہ بہایا ہے، تو والدین کی بے شمار مہربانیاں ہمارے اوپر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، اجازت دیں۔ آقا فرماتے ہیں تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہتے ہیں ہاں میری والدہ زندہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں جاؤ اس کی خدمت کرو، تمہیں جہادی فی سبیل اللہ کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیو، آج ہم والدین کی نافرمانیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ ایک دن وہ تھا کہ ہمارے جسم میں طاقت نہیں تھی، بولنے کی قوت نہ تھی، چلنے کی طاقت نہ تھی، ہماری والدین نے ہمیں نام دیا، چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، ہمیں باادب بنایا، ہمیں تعلیم دی۔ کتنے احسانات ہے۔ پہاڑوں کی سیر کر رہے ہیں، اچانک سے آندھی اور طوفان آیا، زوروں سے بارش شروع ہو گئی۔ جب تیز بارش ہونے لگی، وہ لوگ بارش سے پناہ لینے کے لیے ایک غار کے اندر چھپ گئے، غار میں چلے جاتے ہیں تو ایک چٹان ٹوٹی اور لڑکتی ہوئی آئی اور اس غار کے منہ پر آ کر رکھ گئی، وہ غار بند ہو گیا۔ اب تینوں لوگ اس میں پھنس گئے ہیں، گویا کہ وہ غار ان کے لیے قبر بن چکی ہے۔ وہ لوگ پریشان ہیں، اب اس سے کیسے نجات ملے، اس سے کیسے باہر نکلا جائے۔ اب وہ تینوں لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے نیک عمل کے وسیلے سے کوئی دعا کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک کہتا ہے، ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، کہتا ہے یا پروردگار عالم، اے اللہ رب العزت، یا الہ العالمین، میں جب جانوروں کو چرانے کے لیے جاتا تھا اور جب وہ گھر واپس آتا تھا تو ان کا دودھ دو کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، اس کے بعد اپنے بچوں کو نہیں پلایا کرتا تھا، اس کے بعد میں خود پیتا تھا۔ ایک روز آنے میں دیر ہو گئی، میں لیٹ ہو گیا تو دیکھا کہ والدین سو چکے ہیں، میں نے جانوروں کا دودھ دہا، سرہانے کھڑا ہو گیا کہ نہ جانے رات میں ان کی کماں کھل جائے اور کم میں ان کے سامنے دودھ پیش کروں۔ اسی حالت میں صبح ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے یا الہ العالمین، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ جیسے اس نے نیک عمل کے وسیلے سے دعا کی، وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی اور انہیں آسمان نظر آنے لگا۔ ان میں سے دوسرا شخص اپنے نیک عمل کے وسیلے سے دعا کرتا اور کہتا ہے کہ میں ایک عورت پر عاشق ہو گیا تھا، فریفتہ ہو گیا تھا، لیکن مجھے اس سے بدکاری کا موقع بھی ملا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اور اس کی رضا میں رہ کر میں نے اس گناہ سے اجتناب کیا، اس گناہ سے ارتکاب کیا۔ یا الہ العالمین، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ وہ چٹان مزید اور ہٹ گئی۔ ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ یا الہ العالمین، اے پروردگار عالم، میرے پاس ایک مزدور نے کام کیا اور میں نے اس کے عوض میں اسے جوار دی، اس نے لینے سے انکار کر دیا، تو میں نے اس جوار کے لیے کھیت میں بو دیا، خوب اچھی پیداوار ہوئی، میں نے اس سے جانور خرید لیے، ہل بیل خرید لیے اور اس میں اتنی اللہ نے برکت دی،
میں نے گائے وغیرہ خرید لی, میرے پاس بہت سارے جانور ہو گئے, میرے پاس بہت سارا مال و اسباب اکٹھا ہو گیا. ایک دن وہی شخص جو میرے یہاں پر مزدوری کیا کرتا تھا, جس نے میرے یہاں پر مزدوری کی, اپنا حق لینے سے انکار کر دیا, وہ آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے بندے مجھے میرا حق دے دے. تو اس نے کہا جاؤ اور یہ سب جانور بندھے ہوئے ہیں, یہ تمہارا حق ہے, جتنا چاہو اتنا لے لو. اس نے کہا مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں مذاق نہیں کرتا, اور پوری داستان سنائی. اس نے کہا جاؤ جو چاہو لے لو. یہ کہتا یا الہ العالمین, اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے. وہ چٹان اور ہٹ جایا کرتی ہے اور تینوں لوگ اس غار سے باہر نکل آتے ہیں. اگر ہم نیک عمل کے وسیلے سے کوئی بھی دعا مانگے تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی. میرے سر سے میری ساری مصیبت ٹال دیتی ہے, میری ماں میرے دامن میں دعائیں ڈال دیتی ہے. پریشان ہوں اندھیروں سے تو جاؤ ماں کے قدموں میں, وہ جب چاہے مقدر میں اجالے ڈال